اب آج کی صورت میں ایک لمبی فہرست نکاح کن سے نہیں کرنا چاہیے، کون سی ایسی عورتیں ہیں جو حرام، وہ لمبی فہرست۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہے۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، سگی بہنیں، وہ بھی حرام ہیں۔ وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ماں کی سگی بہن، سگے اور حقیقی بہنوں میں فرق ہے، پھوپھیوں میں بھی فرق ہے۔ حقیقی پھوپھی باپ کی بہن، باپ کی دوسری بہنیں ہیں، چچیری، ممیری یا خلیری، وہ الگ ہے۔ یہاں جو آ رہا ہے حقیقی معاملے، پھر اس کے بعد آ رہا ہے وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ماں کی بہنیں، خواہ بڑی بہنیں ہوں یا چھوٹی بہنیں۔ وبنات الاخ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اس کی جمع آتی ہے بنات۔ بنات الاخ، بھائیوں کی لڑکیاں، بھائیوں کی لڑکیاں بھتیجیاں ہماری زبان۔ وبنات الاخت، اخت کہتے ہیں بہن، بہن کی لڑکیاں، بہن کی بیٹیاں اور بہن کی لڑکیاں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ كُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے بھی تم نکاح نہیں کرو گے، حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک نمبر آتا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعت کہتے ہیں دودھ پینا، دودھ پلانا۔ دودھ پینا اپنے سینے سے کسی بچے کو دودھ پلانا، یا سینے سے دودھ نکال کر بھی پلانا، وہ بھی اسی معنی میں۔ تو پھر یہ لفظ آ رہا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری دودھ والی ماں کی بیٹیاں ہیں، دودھ والی بہنیں، دودھ والی ماں کی بیٹیاں۔ رضاعی ماں کہ یہ بات بالکل عام فہم سمجھ میں آ جائے گی، وہ عورت جس نے دودھ پلائی ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کی لڑکی سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا، اور تمہاری دودھ بہنیں۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، نازک ہے۔ تمہاری بیوی کی ماں، تمہاری بیویوں کی مائیں، امہات جمع کا لفظ آ رہا ہے، نساء بھی جمع کا لفظ آ رہا ہے۔ تمہاری ایک بیوی نہیں، کئی بیویاں بھی ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے دو بہنیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنیں، ان کو بھی تم اپنے نکاح میں شامل نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف، الا یہ کہ ان میں سے ایک بہن انتقال کر گئی ہے، بیوی انتقال کر گئی ہے تو سالی سے نکاح ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی بھی نکاح میں ہے، بیوی کی بہن بھی نکاح میں ہے، یہ بالکل حرام، اس طریقے سے بات ہے۔
پھر ایک ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، پھر تمہارے سگے حقیقی بیٹے کی بیوی، بہو سے بھی سسر نکاح نہیں کر سکے گا، داماد اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکے گا۔ یہ پوری ایک لسٹ ہے سورہ نساء کے اندر، اس کے اندر وہ چیز بیان کی گئی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں حرام ہے، واخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہے، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہے، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں وہ بھی حرام ہے، وبنات الاخ، تمہاری بھانجیاں، وبنات الاخت، اور اسی طریقے سے بھتیجیاں، بھتیجی بھانجی دو بھی، اور وہ عورت جس نے تمہیں دودھ پلایا، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، جس کا تم دودھ پیے ہو اس عورت کی بچی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکو گے۔ اسی طریقے سے بہو حقیقی بیٹا ہے، اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، اور بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھ۔ امید ہے کہ پوری بات عمدگی سے سمجھ میں حاصل ہوئے گی۔ پھر بھی اگر کچھ اور تفصیل ہے تو آپ ابن کثیر اور معارف القرآن اور دیگر ظلال القرآن، یہ 3-4 تفسیروں میں مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن، اس میں اس آیت طیبہ کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ اب اس میں ایک بات وضاحت کی یہ ہے، یہ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا معاملہ، یہ کیا ہے؟ دودھ کی مدت 2 سال 2.5 سال، امام شافعی کے پاس 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس احتیاطاً اور کچھ بڑھا کر 2.5 سال۔ 2.5 سال کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس کا بیٹا ہو جائے گا، اور اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے اوپر حرام ہے۔ جس ماں کا، جس عورت کا جو بچہ دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس عورت کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رضاعی بھائی ہے۔ حدیث میں بھی ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسب سے جو بہن حرام ہوتی ہے دودھ پینے والی عورت کے ذریعے سے بھی وہ بہن ہو جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ 2.5 سال 2 سال 2 سال ہی کی مدت ہے، 2 سال کے اندر بچہ دودھ پیا ہو۔ اب دودھ پینے کی مقدار بھی ہمارے فقہاء نے بیان کی ہے، مستن او مستانی، 1 مرتبہ چوس لیا ہے، حلق میں دودھ گیا ہے یا نہیں گیا ہے، لیکن عورت کے پستان سے بچہ چوسنے لگا تو گویا رضاعت ثابت ہو گئی، دودھی بیٹا متبنی پالا، یہ اسی عورت کا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ مستان 2 مرتبہ چوسنا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 5 مرتبہ کم از کم چوس لیا ہو، یہ اس مدت کے دوران کی بات۔ اگر کوئی بچہ 3 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ رضاعت کی جو پیریڈ ہے، جو مدت ہے 2 سال 2.5 سال، یہ 2-2.5 سال کے اندر اگر انہوں نے 1 مرتبہ بھی چوس لیا ہے، 1 مرتبہ چوس لیا یا 2 مرتبہ چوس لیا، کم از کم 5 مرتبہ بھی چوس لیا، جو بھی ہے وہ ماں ہو جاتی ہے۔ اکثر فقہاء نے کہا ہے کہ اس میں جو تعداد جو رکھی گئی ہے، مستن مستان خمسۃ مستان، 1 مرتبہ چوسیا یا 2 مرتبہ چوسیا یا 5 مرتبہ، یہ سب کوئی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ کھلا فیصلہ ہے کہ اگر اس نے منہ لگا کر چوس لیا ہے تو بس رضاعت ثابت ہو گئی۔ اس پر ہی اکثر لوگوں کا فتویٰ بھی ہے، ائمہ کا، صحابہ کرام کا سارا معاملہ یہ ہے، اس مرتبہ یہ اس رضاعت کی بات۔ اب اس کی جتنی بچیاں ہوتی ہیں وہ سب
سگی بہنیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا ایک معاملہ یہ ہوا۔ پھر اوپر سے بہو کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ بہو حقیقی بیٹے کی بیوی اگر ہے، سگی بہو ہے، تو وہ حرام ہے۔ اگر کسی کو لے کر پال لیے ہیں، اسلام میں کسی کو لے کر پال لینے کی گنجائش بھی نہیں، اجازت بھی نہیں۔ لوگ پال لیتے ہیں وہ الگ بات ہے، اس لیے بھی پال لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید کو رکھ لے کر اپنے پاس پالا تھا۔ تو بعض لوگ اگر پالنا ہی ہے تو ایسے بچے کو لینا ہے جس کے اسی وجہ سے رشتوں پر اثر نہیں پڑ رہا ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر پال لیے تھے، متبنہ بیٹا، پالا ہوا بیٹا، لے پالک بیٹا۔ وہ جب جوان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بھی تو اپنے خاندان میں زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت، تعلیم یافتہ، شعر و ادب سے جڑی ہوئی، ذہانت بھی بہت، ویسی خاتون کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اب چونکہ حضور نے رشتہ پوچھا تو سب نے سوچے یا رسول اللہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ اگر آپ کی مرضی کا معاملہ ہے، آپ کی خواہش کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں ذرا توقف کریں گے، سوچیں گے، انکار بھی نہیں، قبول بھی نہیں، ایسی بات۔ لیکن اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ما کان علی النبی من حرج، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کس بات کا زبان سے بھی بات کہہ دیں تو اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ اختیار کرے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح ہوا، لیکن چونکہ وہ سوسائٹی عربوں کی سوسائٹی تھی، ابھی پوری طریقے سے وہ حالات درست نہیں ہوئے تھے، اونچ نیچ یہ بھی تھا۔ قبیلہ یہ قریش کا تھا جو تمام قبیلوں میں سردار کا درجہ رکھتا تھا، اور حضرت زید ایک معمولی خاندان کے اور وہ بھی غلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا، حضرت خدیجہ کے پاس تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کے حوالے فرما دیا تھا، اس قسم کے معاملہ تھا۔ تو ایک غلام، نوجوان غلام سے قریش قبیلے کی لڑکی، وہ اتنے اونچے درجے کی، نکاح میں گئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حالات درست نہیں ہوئے، بگاڑ پیدا ہو گیا، طلاق تک کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ زینب کو اپنی نکاح میں لے لیں۔ ہر ایک کے لیے تو باقاعدہ نکاح کی صورت، مہر اور ساری چیزیں تھیں۔ زینب یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح اپنی طرف سے کر دیا، آپ کی زوجیت میں دے، ایک بڑی خاص فضیلت۔ اب حضور کے نکاح میں حضرت زینب آ گئیں تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس میں پالا ہوا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے برابر ہی تھا، وہی سمجھتے تھے سب۔ تو جب حضور نے نکاح کیا تو سب کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب کوئی آپ کا حقیقی بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بیوی آپ کی حقیقی بہو بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں، حیثیت نہیں، یہ کہہ کر اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس طریقے کی ایک بات ہے۔ تو متبنہ بیٹا جو ہے اسے جائیداد میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ متبنیہ پالی ہوئی لڑکی بھی، کسی نے اپنی بہن کی بچی یا بھائی کی بچی یا بھائی کا بچہ یا بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا لیے، پال لیے، بڑا ہوا، اسے شادی کرے، یہ کرے، سب کر کے دیتے ہیں، تو جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی خرچ کرے دے، وہ اس کی مرضی کا معاملہ ہے۔ لیکن شرعی طور پر پالا ہوا بیٹا، پالی ہوئی بیٹی، اسے جائیداد میں کوئی ترکہ نہیں۔ ہاں البتہ وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا ہے تو ہبے کے طور پر، صدقہ کے طور پر، وصیت کے طور پر اس کو جو مل جاتا ہے وہ اس کے حقدار ہے، وہ لڑکا بھی حقدار ہے، اس کے مال کو کوئی چھین نہیں سکتے۔
وصیت میں بھی ایسا نہیں کہ لاکھوں کی وصیت کر دیا ہے، میرا پالا ہوا بیٹا ہے 10 لاکھ روپے اس کو دے دے، تو وصیت 10 لاکھ کی نہیں ہوگی، اس میں چوتھا ہی حصہ ہوگا، 4 حصے کریں گے، 1 حصہ اس میں دے دیا جائے۔ تو اس کی اور بھی بہت تفصیلات ہیں، ساس کے تعلق سے بھی مسئلے ہیں، بہو جو پالی ہوئی غیر پالے ہوئے بیٹے کی بہو ہے اس کا معاملہ ہے، سالیوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، ان تمام کا احاطہ اس وقت تو مشکل ہے۔ وہ ایک چارٹ تھا، میں نے آپ کے سامنے سنا دیا، جس کے اندر کون کون حرام ہے مختصر بتلا دیا ہے۔ تفصیلات قرآن کی تفصیلات میں انہی کلمات پر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا علمی سے بغیر جانے انجانے میں جو کچھ کے واقعات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس گفتگو میں ایک مسئلہ میرے سے رہ گیا تھا، وہ بول دینا اچھا ہے، پھر کبھی اس موضوع کی وضاحت کروں۔ اب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کیا، وہ جان بوجھ کر کیا یا غفلت سے ہو گیا، زنا کہیے۔ اب زنا کر لینے کے بعد اب اس سے حمل ٹھہرا، اس سے ایک بچی پیدا ہو گئی، تو وہ بچی بھی اس کے لیے حرام، جیسے سگی بیٹی حرام ہوتی ہے، بیوی سے نکاح سے جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایسا ہی کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس سے لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ لڑکی بھی اس کے لیے حرام ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اچانک دعا کے موقع پر یہ بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسئلوں کو سمجھ کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد